ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی شبانہ سیف, جو کہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں. آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی رفاقت علی صاحب, جو کہ پنجاب پولیس انسپیکٹر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو. کیونکہ دونوں ایک ہی ادارے سے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنے بارے میں بتائیں, اپنی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بھی بتائیں. میرا تعلق بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے. ریسنٹلی میرا آف چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے اسلام آباد میں ہوں اس وقت. تو 2003 میں جوائن کیا تھا پبلک سروس کمیشن کے تھرو ڈپارٹمنٹ کو, اینڈ 15 ایئر ہیو بین پاسڈ, پتہ بھی نہیں چلتا نا. تو اس میں جو رسپانسبلٹیز میری رہی ہیں وہ سیکیورٹی کنسرن رہی ہیں ایشوز کے اوپر. میں 2009 سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جے ٹی ٹی کا, اس کو میں نے اس میں سرو کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں تقریباً 2 سال سے جو سیکیورٹی ہے ہمارا چیف سیکیورٹی آفیسر کے طور پر بھی میں نے اپنی ڈیوٹیز کی ہیں. تو اس میں ساری سیکیورٹی اسیسمنٹ تھی, نیشنل ایکشن پلان اور یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کو دیکھا ہے. الحمدللہ اللہ نے کافی سکسیس دی اس میں. تمام اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیشن رہا, اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ, اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل ہیڈز تھے اور جتنے بھی یہ ساری ہماری برانچیز ہیں جو ہماری سیکیورٹی کو انہینس کرتی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں اللہ نے ہمیشہ کامیابی دی. اور اس میں اب جو ہے میں پی ایچ ڈی کے لیے اسلام آباد میں ہوں, اور وہ بھی اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو گروم کرنا چاہیے. اس سے ہمارا جو ہے ڈپارٹمنٹ بھی, اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بہت پازیٹیو ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی کے لیے بہترین طور پر کام کریں گے. صحیح, تھینک یو. اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ سر آپ بھی اپنے بارے میں بتائیے. اچھا جی, میرا بھی تعلق جیسے آپ نے بتایا پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے. میں بھی ایز اے چیف سیکورٹی آفیسر ریجنل پولیس آفس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ریجن کے ہمارے جو سیکورٹی ایکسپیکٹ ہیں ان کی ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے میرا بھی سائیکالوجی فیلڈ ہے. ایم فل سائیکالوجی میں نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا ہے, اور باقی وہ پولیس کی جاب چل رہی ہے. صحیح. اچھا, کیا شوق تھا بچپن میں کہ میں نے پولیس میں ہی جانا ہے, پولیس جوائن کرنی ہے؟ نہیں, شوق تو نہیں تھا, بٹ بائی چانس آ گیا. بائی چانس بالکل ایسے ہی. بس وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان تھا. ابھی تو ہم اسٹڈی چل رہی تھی اسی دوران ہی, تو کچھ ایڈز آئیں تو کچھ دوستوں نے کہا جی اپلائی کریں آپ. تو اپلائی کیا, تو فرسٹ ٹائم کسی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا, اور فرسٹ ٹائم وہ سلیکٹ ہو گیا. ہاں جی, وہ سلیکشن ہو گئی. اچھا, وہ فرسٹ جیسے سلیکٹ ہونے کی خوشی تھی وہ کیسی تھی؟ یقیناً وہ تو بڑا اچھا تھا تمام فیملی کے لیے, تمام میرے لیے بھی بہت اچھا تھا کہ ویری ارلی جو ہے ایک روزگار مل جانا, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو بڑے لوگوں نے اس وقت تو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. تو الحمدللہ بڑا اچھا اب تک چل رہا ہے. بڑی اچھی اسائنمنٹس ہیں جو تھرو آؤٹ ہم نے کی. اچھا, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو بھی شوق تھا کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو ہی آپ نے چنا؟ نہیں, یہ ڈپارٹمنٹ کا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. اچھا, کیونکہ میں اس وقت آفٹر مائی گریجویشن میں اس وقت ابھی لاء کو جوائن کیا تھا. میں لاء کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, ماشاءاللہ. تو میرے فادر کے ایک فرینڈ تھے, تو انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جی اس طریقے سے ایک ایڈ ہے تو آپ اس کو اپلائی کروا دیں, کیونکہ میرے ابو کو شوق تھا اس چیز کا. بس پھر وہ ان کا شوق تھا, اور آج تک ہم اس شوق کو اپنا شوق بنا کے چل رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو انٹرسٹ ہے تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, ان کے گولز کو فالو کرتے ہیں. ہاں, اس میں بس ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ بہت رسپیکٹ دی نا, اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ آپ اپنی نیشن کو سرو کر سکتے ہیں. آپ اپنے ملک کے لیے ڈائریکٹلی جو ہے اس میں جا کے انوالو ہو سکتے ہیں نا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی لگیں, اور ہمیشہ جو ہے پازیٹیو رسپانس ملا, ڈپارٹمنٹ سے ملا, سینئر سے ملا, اس کے علاوہ سوسائٹی سے ملا. تو بس پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی میرا پی ایچ ڈی چل رہا ہے, وہ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے چل رہا ہے. آفٹر گریجویشن میں نے جوائن کیا تھا, اور ابھی میں پی ایچ ڈی سائیکالوجی میں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ میرا ایل ایل ایم بھی ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ سپورٹ کیا, تو بس وہ خوشی تھی
ظاہر ہے گورنمنٹ جاب تھی اس وقت، تو یہی خوشی تھی کہ جی گورنمنٹ جاب ہے. ہاں لیکن وہ جب ٹریننگ کی نا تو وہ ڈفرینٹ لگا کہ یہ ایک عام جاب سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. پھر وومن کے لیے بھی چیلنجنگ جاب تھی، تو بس پھر اسی چیز نے وقت کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اچھے سے اچھا ڈیلیور کریں گے. نہیں انشاءاللہ. اچھا ظاہر سی بات ہے آپ جاب بھی کر رہی ہیں، پھر آپ نے اپنی تعلیم کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں، آپ نے ختم نہیں کیا. آپ نے کہا کہ مجھے ظاہر سی بات ہے انسان سیکھنے کی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے نیا سے نیا جو ہے وہ سیکھنے کو ملے. تو جس طرح آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں تو پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ کیا ٹاپک ہے آپ کا ریسرچ کا، یہ بھی بتائیے گا. ہمارا ڈپارٹمنٹ انفارچونیٹ اس معاشرے میں بڑا نگلیکٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے. ہم جتنی سروسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لوگوں کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں اتنا ہمارا امیج پازیٹیو نہیں ہے. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اب اس پر ہم بات نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے. تو اس میں بس یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ میرا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارے جو لوگوں کو ڈفرینٹ سٹریسرز آ چکی ہیں نا، ہمارا جو ایک مین سٹریسر ہے ڈیتھ انگزائٹی کا، وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ ریڈز میں ہو جاتا ہے. وہ آپ دیکھیں جو اس وقت ٹیررزم کا ایک سینیریو چل رہا ہے اس میں فرنٹ لائنر جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، فرنٹ پہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا. تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اپنے جوان بہت زیادہ انگزائٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو میرا ٹاپک یہی ہے کہ ہم ان کی انگزائٹیز کو کس طرح کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے ساتھ ورک کریں گے، اور اس میں جو سوشل سپورٹ ہمیں نیڈڈ ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری پرسنالٹیز کو گروم کرنے کے لیے. تو وہ اپنے ہی لوگوں پر انشاءاللہ تعالیٰ جا کے ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کی انگزائٹیز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں اس میں میرا ہے سوشل سپورٹ کا امپیکٹ کیا پڑے گا. تو یہ میں انشاءاللہ ریسرچ کروں گا. جی یہ میرا پرپوزل ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے. اچھا سر، آپ نے جس طرح بتایا کہ میں نے بھی اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا، تو پھر جاب اور اسٹڈیز کو کیسے لے کے مینیج کیا؟ جاب ظاہر ہے اس کا تھوڑا سا ہمارا ٹائم تو زیادہ مانگتی ہے، ڈیمانڈ ہے جاب کی، لیکن انسان کا شوق ہو، انسان کے انٹرسٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے کسی بھی جاب کے اندر ہوں آپ، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو. تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نے تو باقاعدہ اس کا ہم نے این او سی ملا ہے اور اس کی پرمیشن بھی ملتی ہے کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے. تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بشمول پولیس کے اسٹڈی کے لیے تو نہیں روکتا. تو الحمدللہ وہ مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں رہا کہ مجھے اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پولیس کا رویہ جو ہے وہ بڑا تلخ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رویے سے تنگ بھی ہیں کہ یہ پولیس کا رویہ اچھا نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کے رویے کو کس حد تک چینج کیا جا سکتا ہے اور کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے؟ عدم برداشت جو ہے وہ اسپیسیفک میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے یا ایسی کوئی بات. عدم برداشت تو ہماری پوری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی مطلب ہم دیکھ لیں، ہم روڈ پہ جاتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ ٹریفک کے لیے راستہ نہیں دینا چاہتا، کوئی بندہ دوسرے کو راستہ نہیں کراس کرنے دیتا، کیونکہ ہر انسان کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ ہر بندہ جلدی میں، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا عدم برداشت کا شکار ہے. بالکل اس میں اسپیسیفک ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ پولیس کا تھوڑا سا نیچر آف جاب اس طرح کا ہوتا ہے، 24 آورس جو ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہوتی ہیں، تو اسٹریس لیول تھوڑا سا ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. باقی جہاں تک عدم برداشت کی تعلق ہے وہ تو پوری معاشرے کے اندر ہے. اور اگر ہم عدم برداشت کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی تاریخ کو ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ عدم برداشت یہ آیا کہاں سے. تو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو آدم کو کہا گیا کہ سجدہ کریں، جب ابلیس نے انکار کیا تو وہ بھی تو عدم برداشت تھا، ان سے برداشت نہیں ہوا کہ میں کس طرح سے ان کو جو ہے وہ سجدہ کروں، میں تو زیادہ سپیریئر ہوں. تو مطلب اس کا آغاز تو اس وقت سے ہے، اور انفارچونیٹلی سوسائٹی کے اندر یہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اس ٹائم، میم آپ بھی اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا ویو دیں کہ لوگ، ہم بچوں میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، بڑوں میں بھی دیکھ لیں، بوڑھوں میں بھی دیکھ لیں، مطلب ہر جو ہے معاشرے میں جتنے بھی لوگ گاؤں میں موجود ہیں ان میں جو ہے برداشت کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. فوراً جو ہے نا ایکشن کا ریئیکشن وہ فوراً ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ریویو کریں کہ پہلے نا جو ہمارا ایک ہم اس کی ٹریننگز کی طرف آ جاتے ہیں، کہاں سے ہوتی تھی؟ ایک گھر کے لیول پر ہوتی تھی، ٹریننگ ہوتی تھی جس میں پیرنٹس خود بتاتے تھے بچوں کو کہ ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے،
فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بڑی بہن ہے اس سے چھوٹی کی کوئی چیز لے لی ہے تو چھوٹی نے اگنور کرنا ہے اس چیز کو، لیکن ابھی نہیں ہے یہ چیزیں. اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، جس میں سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیز، وہ جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ ہر بندے کے انڈیویجول رائٹس ہوتے ہیں، وہ پھر تھوڑا نیگیٹو ہو گئے ہیں. وہ انڈیویجول رائٹس میں نا ہم اپنی ویلیوز کو تھوڑا بھولنے لگ گئے ہیں. وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ ڈومیسٹک لیول سے سٹارٹ ہوا، وہ انسٹیٹیوشنز میں گیا، اداروں میں گیا. اب اداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے معتبر ادارہ ہوتا ہے ہمارے تعلیمی ادارے. بالکل ایسے ہی ہے. اب تعلیمی اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے جی اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے تھے، وہ لڑ پڑتے تھے، جی اس میں ٹیچرز انوالو ہوتے تھے، ان کی صلح صفائی کرائی، یا ان کو کچھ پتا ہوتا تھا کہ ڈسپلنری کمیٹیز ہمارے اگینسٹ ہوں گی اور ہمیں نکال دیا جائے گا. لیکن اب انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ وہ لڑائی وہاں سے شروع ہو کے ٹیچرز تک آ گئی. اب ٹیچرز کے گروپس بن گئے. اب وہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، یا ہوا کہ پوری سوسائٹی کو اس نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا. مطلب پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ جو بزرگ ہیں تو ان کو راستہ دے دیں، معذور لوگ ہیں ان کو راستہ دے دیں. اس طرح کی باتیں ہر بندہ خود ایکنالج کرتا تھا. یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ اس کو خود پتا ہوتا تھا، یا اس کو خود پتا ہوتا تھا کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، میں نے گاڑی یہاں کھڑی نہیں کرنی، میں نے اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. اب وہ جو انڈیویجول رائٹس ہیں وہ ہمارے ایسے خراب ہوئے ہیں. اس میں کچھ ہم دیکھتے ہیں تمہاری جو کچھ ان ایکول سی کسٹمز ہونا شروع ہو گئیں. وہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ ہر بندے کو لگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ ہر انسان یہ سوچتا ہے اب آج کے دور میں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ اس غلط میں وہ انسان جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ زیادہ. یہی بات ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا شروع کریں. بالکل، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، ہم لوگ کیونکہ عدم برداشت پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ لیں گے انسان میں غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے. غصہ جو ہے نا اس ٹائم ہم لوگ تھوڑی سی کسی کو بات کرنے اگر ایسے مذاق میں بھی کر دیتے ہیں تو انسان کو فوراً اس پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کا جو رد عمل ہوتا ہے. کیا اس رد عمل کو آپ لوگ جس طرح آپ کا ایک ظاہر سی بات ہے پبلک کے ساتھ آپ لوگوں کا کانٹیکٹ رہتا ہے، لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں لوگ؟ آپ دونوں سے کوئی میں اس میں بات کرنا، آپ جس طرح بات کر رہی ہیں کہ لوگ ہمیں کس طرح رسپانس کرتے ہیں نا، یہ ایک کو کمبینیشن ہوتا ہے. آپ کس طرح بات کر رہے ہیں اور آپ کو رسپانس کس طریقے سے ملتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے بہت احترام سے بہت عزت سے بات کریں اور وہ فوری طور پر آپ کو برا ریئیکشن دینا. یہ ایک ہم اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو انکانشیسنس، کہ جب دنیا تخلیق ہوئی تھی نا ہر بندے کو اس کی کچھ ویلیوز بتا دی گئی تھی. تو کس طریقے سے، جیسے کھانا، آج تو ایک ایسا دور ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اس دنیا کے فلاں کونے میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جب دنیا میں یہ چیزیں نہیں تھی تو جیسے کھانا یہاں کھایا جاتا تھا ویسے ہی جاپان میں کھایا جاتا ہوگا، امریکہ میں کھایا جاتا ہوگا. تو وہ سبھی لوگوں کو کچھ چیزیں پتا تھی. یہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ریسپانس کس طرح کرنا ہے. ہاں، ایک جو بندہ ہوتا ہے جس سے آپ پیار سے بات کریں اور وہ آپ سے سختی سے بات کرے تو وہ اب نارملٹی کی طرف چیزیں جاتی ہیں. نارمل بندہ ایسے بیہیو نہیں کرتا. اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں اپنی سروس کو دیکھتے ہوئے بات کروں گی کہ جس طرح میں نے سیکیورٹی میکانزم کو دیکھا ہے تو میرے پاس لوگ آتے ہیں جنہوں نے فار ایگزامپل کوئی کنسرٹس کروانے ہوتے ہیں شہر میں، کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وہ پرمیشن ہم سے لینے کے لیے آتے ہیں. تو ہم ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ آپ نے کرنی ہیں. اچھا، جب وہ کہتے ہیں نہیں کرنی، پھر وہ بات آ جاتی ہے نا جہاں پر عدم برداشت شروع ہو جاتی ہے. بالکل، جہاں تک نہیں ہوتی، جب تک نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، آل از ویل. لیکن جب یہ ہوتی ہے تو پھر ہم صرف میں تو اتنی سی بات کرتی ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں جی یہ آپ نے کرنی ہے، اگر نہیں کرنی تو پھر نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہم پہ غصہ آتا ہے اس وقت. ان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمیں وہ کچھ اس طریقے سے ہماری ڈیمانڈنگ چیزیں آ رہی ہیں جو پوری ہو جائیں تو شاید ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن نہیں، اب تھوڑا چینج آ رہا ہے. اب ہمارا ٹریننگ جو پیٹرن ہے اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے پبلک کمیونٹی کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے. وہ جو چیزیں تھی نا کہ 3rd ڈگری پولیس یوز کرتی ہے ہر بندے سے، وہ اب ختم ہو رہا ہے. تھوڑا پازیٹیوٹی جو ہے کافی زیادہ آ رہی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی
اور میرے خیال سے تو اگر ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھیں تو یہ پورا ایک سیٹ اپ آ رہا ہے کہ کمیونیکیشنز کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. بالکل، کیونکہ رویے جو ہیں وہ بڑا متاثر کرتے ہیں. اگر آپ کے رویے اچھے ہیں تو پھر آپ اس کا رسپانس جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی ہمیں جو رسپانس دے وہ بہت اچھے سے بہتر سے دے. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں جن کا ایک شوق ہے کہ وہ پولیس میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ بہت زیادہ پولیس کے اندر ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں، کافی زیادہ، اور کافی تعداد میں جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو جو تعلیم تھی وہ میٹرک، انڈر میٹرک جو لوگ تھے وہ پولیس کے اندر بھرتی ہو جاتے تھے. اب تو ڈپارٹمنٹس کے اندر میکسیمم جو لوگ ابھی جو پروبیشنر ہمارے ڈائریکٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحان دے کے آ رہے ہیں وہ سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں میکسیمم لوگ جو ہیں ہمارے. تو ان کی وجہ سے ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یقیناً جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو ایک انوائرمنٹ ہے، جو لوگوں کے ساتھ پولیس کا برتاؤ ہے، وہ بہت زیادہ امپروو ہوا ہے. اور پھر ہمارا تو جو اب ڈپارٹمنٹ کا موٹو ہے، ہم ایک سروس کے طور پر جو ہے سروس کے طور پر لوگوں کے ایک سروس کے طور پر لوگوں کے سامنے آنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سروس ہیں، لوگ آئیں ہمارے پاس اپنے مسائل لے کے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا سارا سسٹم جو فرنٹ ڈیسک ہمارے تھانوں کے اندر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ان تھانوں لوگ وہاں پہ آتے ہیں، وہاں اپنی اپلیکیشنز وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں. فری رجسٹریشن آف کیسز ہے. کوئی ایسا پرابلم اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لیول تک اس کو ہم نے قابو پا لیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اب ہیزیٹیٹ نہیں کرتے پولیس کے پاس اپنے. جی. اچھا، آپ کیا دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب میں لوگوں کو کچھ زیادہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویسے ہمارا جو جنوبی پنجاب خاص طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں تو جو لوگوں کے اندر اویئرنیس ابھی بھی کم ہے. لوگ لڑائی جھگڑا وغیرہ، خاص طور پہ ہمارے جو دیہاتی جو علاقے ہیں وہاں پہ جھگڑے وغیرہ اور اس طرح زمین کے معاملات، اس طرح کے زیادہ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں. ادروائز شہروں کے اندر اب جو چھوٹی چھوٹی وارداتیں جیسے سمجھ لیں آپ موبائل سنیچنگ ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہے سارا اس طرح سے. صحیح. اچھا، جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس طرف جو ہے آ رہے ہیں، ان کے اوپر قابو جو ہے وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسٹریٹ کرائم جس طرح سے بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نا ابھی چلیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، مانتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے اس میں پیٹرولنگ زیادہ سے زیادہ، اور وہ ہے بھی، ڈولفن اسکواڈ ہے، محافظ اسکواڈ ہے ہماری، اس کے علاوہ QRF ہے، تھانوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پیٹرولنگ کرتی ہیں. تو یہ سارا سسٹم ہے. اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی یہاں پر جو ہماری کمیونٹی کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کی بات بھی کر لی جائے تو اس کا مکمل ویٹیج ویسے ہی ہے جیسے ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. کیسے ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایک بندہ آیا ہے جس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ آیا ہے اور اس نے فلاں بندے کے ساتھ کوئی کرائم کیا ہے، موبائل چھین لیا ہے، پرس چھین لیا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کر لی ہے، پولیس پہنچتی ہے وہاں پر. تھوڑی سی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کمیونٹی پولیسنگ ہے اس کو بڑھائے کمیونٹی، اب تھوڑا ٹرسٹ جو ہے اپنا ڈیولپ کر لے. ہم پوچھتے رہتے ہیں نا کہ کیسا تھا بندہ، ماں سوائے اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ ہمیں پراپر اس طریقے کی گائیڈ لائنز نہیں دیتا. پولیس اپنا انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے IGP کا، ہماری لوکل پولیس کا یہ ٹاپ پریورٹی پر ہوتا ہے ایجنڈا کہ ہم اسٹریٹ کرائم کو روکیں، کیونکہ یہ ہمارا اوتھ ہے کہ ہم نے پبلک کی جو جان مال کی اور عزت کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہماری بیسک ہماری ریسپانسبلٹی یہی ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی گئی. ڈولفن اسکواڈ بہت اچھی ہماری اسکواڈ ہے ماشاءاللہ، وہ ملتان کے اندر فنکشنل ہے اور اتنے اچھے لڑکے ہیں، اتنے ینگسٹرز ہیں، ٹریننگ اچھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے سینئرز کا ان پر فوکس ہے. اسی طریقے سے بیٹ سسٹم میں ہمارے جو ہے محافظ کارڈ نکلتے ہیں، ڈے نائٹ ان کی پیٹرولنگ ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ پیرنٹس کو نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پر. مجھے رکھنی چاہیے فار ایگزامپل کہ میرا بھائی ہے جس کے پاس یہ موبائل نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ اگر اس کی پاکٹ منی اتنی تھی تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اسٹریٹ کرائم میں ہاسٹلس میں لڑکے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا اس چیز کو چیک کیا، آبزرو کیا، وہ ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک بہت بڑا گینگ نہیں ہوتا جو ہر جگہ پر اسٹریٹ کرائم کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے ہی جس طرح بائک کا کر لیا، موبائل کھینچ لیا، پرس کھینچ لیا، مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل. جی ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا پولیس تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ ہے وہ کازز ہیں، کرائم کے کازز. جیسے ہمارا
آج کا جیسے آپ نے ٹاپک عدم برداشت، تو عدم برداشت بھی تو ایک کاز ہے بہت بڑا جو کرائم کے سبب بنتا ہے، تو اس کے اوپر فوکس کرنا. اب عدم برداشت لوگوں کے اندر ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے بھی صحیح کہ نہیں. کوئی فزیکل النس ہو جائے بندے کو، اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے تو تھرمامیٹر لگائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو ٹیمپریچر ہو گیا. فزیکل انجری ہو گئی ہے آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری فزیکل انجری ہے، آپ اس کا فوری طور پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے مورل ایشوز ہیں یا یہ عدم برداشت ہے، یہ امپیشنس ہے، اب لوگوں کے اندر یہ پرابلمز ہیں تو صحیح، اب ان کو اویئرنیس کرتا نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر یہ پرابلم بھی ہے. فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں، ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہماری سوسائٹی کو، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ وہ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، سوسائٹی پوری کی پوری ان پرابلمز کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹھیک ہے، ادارے تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اداروں کے اندر ڈفرینٹ قسم کی نئی ٹیکنالوجیز بھی استعمال ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس پر سارا کرائم پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں، نئے ہم لوگوں تک کیسے ہمارا فریلی جو ہے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگ کیسے فریلی ہمارے پاس آ سکتے ہیں، وہ ساری کی چیزیں، وہ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ سارا. لیکن جو بنیادی میں سمجھتا ہوں چیز ہے وہ سوسائٹی کو بھی ایجوکیٹ کرنا، ان کو اویئرنیس پیدا کرنا ان لوگوں کے اندر، ان کو بتانا کہ بھائی آپ کے اندر یہ پرابلمز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز اور یہ کرائم جو ہے سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں. تو اس اویئرنیس کمپین کو جو ہے میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے اندر بڑھایا جائے، بالکل ایسے لوگوں کو پیشنس کی تلقین کی جائے. اب وہ کون سے ادارے ہیں جو اپنا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا یہ آپ نے جو پروگرام رکھا ہے بالکل بڑا اچھا سورس ہے، اس کے ذریعے بیٹھ کے ہم لوگوں کو بریف کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی سوشل ایشوز ہے، کوئی آپ کی اب نارملٹی ہے، آپ کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ ذہنی مسائل ہوتے ہیں نا، آپ کے اندر عدم برداشت ہے، امپیشنس ہے، آپ کے اندر ڈپریشن ہے، آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ملکی معاشی بہت ساری چیزوں میں جو ہے الجھے ہوئے بھی تو ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، عدم برداشت پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ کہ جس طرح اگر کوئی اس طرح کا جیسے چور یا ڈاکو ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں تو لوگوں کا یہ بھی بڑا ری ایکشن ہوتا ہے کہ جی اس کو فوراً جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں، اور کافی دیا ہوتا ہے کہ ان کو مار بھی دیتے ہیں. تو کیا یہ ری ایکشن ٹھیک ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہم کبھی بھی نہیں سمجھتے یہ ٹھیک ہے، اور نہ یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو اسٹریٹ جسٹس کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ وہ خود ہی نہ اپنا جج بن جاتے ہیں، خود ہی انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. یہ پاکستان کے اندر یہ جو چیز ہے کافی زیادہ اس وقت ہوئی جب ٹیررزم بڑے عروج پہ تھا، تو اس میں ہمارا جو کے پی کے کا اور اس طرف کا جو علاقہ تھا اس میں یہی ہوا کہ لوگوں کو لگا کہ شاید جسٹس جو ہے اس طریقے سے ہمیں ٹائم پہ نہیں ملے گا. ادھر سے جو تھا ملک کے اندر کچھ حالات خراب تھے، خود ہی انہوں نے وہاں پر اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دی. وہ چیز بڑھتے بڑھتے آپ یہ دیکھ لیں کہ شہروں میں آ گئی. اب کراچی میں دیکھیں، ایون ہمارے اپنے شہر کے اندر یہ ملٹیپل ٹائمز میں ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ڈیموکریٹک ملک کے اندر سروائیو کرتے ہیں. ہمارا ملک ایسا ملک ہے جو کہ ہر لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ہے. ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہے، وہ بالکل ہے. عدالتیں بھی اپنا جو ہے نظام وہ سمجھتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی پتا ہے. ابھی دنیا یا ہمارا معاشرہ جو بھی کہے کہ ہمارا عدم اعتماد ہے پولیس پر کہ ہمیں اس طریقے سے انصاف نہیں ملتا، لیکن ہر دوسرا بندہ جب بھی کسی پرابلم کو فیس کرتا ہے تو سب سے پہلے کال پولیس کو ہی کرتا ہے. تو وہ اعتماد ہے، بس وہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پولیس کو بتائیں گے تو ہم غیر محفوظ جو ہے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اسی سلسلے میں ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ملتان کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جمعے کے روز ہمارے ایس ایچ اوز، ہمارے سینئر آفیسرز مختلف مساجد میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. اسی طرح ہماری جو مائنورٹیز کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایون ہمارے سی پی او وہ خود جاتے ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانے
بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جو یونیفارم کی پرائم رسپانسبلٹی ہے وہ پروٹیکشن ہے آپ لوگوں کی, اور ہم جو ہے جسٹس پروویژن میں سب سے پہلا رول اپنا ہی سمجھتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو اور اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو خود اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو یہ بتانا چاہیے کہ یوں اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لینا چاہیے. اور قانون بھی بالکل اس بندے کو معاف نہیں کرتا جو خود جو ہے خود جس نے ڈاکو پکڑا اس کو تشدد کر کے اس کو جان سے ہی مار دیا. نہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے, ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں ہم اس کو رائٹ سمجھیں یا ہم اس کے اوپر کبھی بھی پازیٹیو جیسچر بھی دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا سر, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں میم کہ ظاہر سی بات ہے پولیس کے رویوں کو چینج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ پروٹیکشن کی بات کر رہی تھیں آپ, کہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہاں ہم کال کریں گے تو ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا اور ہم لوگ جس چیز کے لیے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو سنا جائے گا. بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی کوئی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ریئیکشن اس طریقے سے نہیں دیتی کہ ان کو لگے کہ ہاں ہمارا یہ مسئلہ جو ہے ہم محفوظ ہیں اور ہمارے مسئلے کو سنا جا رہا ہے, اس کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے. اب تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اب لوگوں کو شاید عام لوگوں کو جو پولیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جن کا کنیکشن نہیں ہے, ہمارا اپنا بڑا زبردست قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. مطلب ہر ایک چیز کے لیے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایون کوئی کیسز آئے ہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہے جی میرا یہ پرابلم ہے, ہم ایف آئی آر اس کی انٹر کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کا انٹروگیشن کا, پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ مانیٹرنگ الگ ہوتی ہے, ریجنل لیول پہ ایون آئی جی صاحب جو ہے وہ خود ان چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. ہماری کرائم میٹنگز ہوتی ہیں, تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو. لوگ کچھ تھوڑا سا میں کہتا ہوں وہی بات جو سوسائٹی کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں جی, درخواست اٹھاتا ہے, جھوٹی درخواست اٹھا کے وہ پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے. ابھی اس کا معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں موجود ہیں, جو نیگیٹو بھی ہیں اور جو پازیٹیو بھی ہیں, جن کے واقعی پرابلمز ہیں بھی اور جن کے نہیں بھی ہیں, جو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اب ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نہیں, اب اس کو ہم نہیں کہتے کہ جو فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں یہ کہتے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم فوری طور پہ اس کی ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں. کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے, اب اس کا ہمارا کمپیوٹرائز سینٹرلائز سسٹم ہے. ٹھیک ہے. پورے پنجاب کے اندر یہ پہلے بھی عوام کو تو اب کافی حد تک یہ علم ہے, پورے سینٹرلائز سسٹم ہو گیا ہمارا. جائیں آپ, فرنٹ ڈیسک ہر تھانے میں قائم کیا گیا, وہاں جائیں آپ اپنی اپلیکیشن دیں. وہاں پہ ہم نے سویلین جو ہے نئی ریکروٹمنٹ کر کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے, وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم اپلیکیشن لکھنے میں آ رہی ہے تو اپلیکیشن بھی لکھ کے وہ آپ کی اپلیکیشن ریسیو کرنے کے بعد آپ کو ایک سلپ دیتے ہیں. اب اس کے اوپر ان کا ایک ڈیوریشن ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کرنی ہے, ویریفائی کرنا ہے. ایک تفتیشی افسر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے, وہ اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو بھی اس کا کوئی لیگل ایکشن بنتا ہے وہ کرتے ہیں. مطلب کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے بہتری اس وقت خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ کمپیوٹرائز سسٹم کرنے کی وجہ سے آئی ہے. لوگ اب جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں اپنے مسائل, کوئی ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہے اس حوالے سے, اور نہ کو ان کو ایٹیچیوڈل کسی قسم کا پرابلم آتا ہے. بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کی بات کو سنا جاتا ہے, ان کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا جو ہے خدمت سینٹر بنے ہیں. جو خدمت سینٹر ہے اس کا پائنیر جو ڈسٹرکٹ ہے جس نے سب سے پہلے یہ سینٹر بنایا تھا وہ ملتان ڈسٹرکٹ ہی ہے. تو خدمت سینٹر میں آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ جی آپ کا جو کوگنیزیبل آفینس ہوا ہے یعنی جس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ وہاں جائیں. وہ ہمارا صبح سے یعنی کہ 8 to 4 اس کی ٹائمنگز ہے. یہ قلعے پہ 15 جو ہے ہمارا اس کے ساتھ. تو وہاں پر آپ جو جس طرح لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے اگر کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا تھا, کوئی گاڑی کی کلیئرنس کروانی تھی, یا ایسی جتنی بھی چیزیں تھی, لائسنس جو ہوتے ہیں ان کے رینیول ہوتا ہے, یا اس طرح کی جو ایشوز تھے کہ جی ہم جائیں سارا دن ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اور پولیس ہمیں وہ رسپانس نہیں کرتی. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ہائر ہیرارکی ہے انہوں نے یہ سسٹم شروع کیے ہیں. اور اب وہاں پر آپ جائیں, آپ کو کوئی ٹائم نہیں لگتا. وہاں بالکل ویسے جیسے آپ اپنا نادرا آفس میں جا کے پاسپورٹ آفس میں جا کے, نادرا آفس میں جا کے آپ کو سلپ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے.
سیم ایسے ہمارے خدمت سینٹر پر ہے. آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی, آپ کے اپنے گھر میں ڈیلیورنس ہو جائے گی, وہ آپ واپس آپ کو نہیں آنا پڑے گا, آپ کو کوریئر کے ذریعے آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر دی جاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہمیں مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہ خود بھی جب ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ کیوں پولیس کے اوپر اتنا زیادہ عدم اعتماد کرتے ہیں, تو وہ ریزنس تھی جس کو آہستہ آہستہ بہتر کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید امپروومنٹ آئے گی. انشاءاللہ جی, ایک اچھی امید تو ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے. اچھا, یہ تو باتیں تو ہوتی رہیں گی, یہ بھی جانیں گے کہ آپ گھر میں اور جاب کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے گھر کو ٹائم بھی تو دینا بڑا ضروری ہے. گھر تو ہمارا بڑا ہی عرصہ ہو گیا چھوٹ گیا. پولیس میں تو یا ڈپارٹمنٹ کی جاب بندہ بہت زیادہ کر سکتا ہے, یا پھر گھر, مطلب گھر کی رسپانسبلٹیز اس طرح سے ہے کہ میں اپنی مطلب سنگل ہوں. اچھا. تو میں ظاہر فیملی کے ساتھ رہتی ہوں, تو میری اس طرح کی ایسے رسپانسبلٹیز نہیں ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ میری تھوڑی سی جو رسپانسبلٹیز رہی وہ اس طرح رہی کہ میں نے کافی زیادہ کام کیا اس ٹائم میں جب ٹیررزم بڑے عروج پہ تھا. تو وہ جو ہمارا فوکس تھا وہ کچھ اس طرح کا ہمارا جو کام تھا نا, سیکیورٹی کنسرن, نیشنل ایکشن پلان, تو صبح سے نکلتے تھے اور رات شاید کبھی کبھی تو رات بھی نہیں گھر آتے تھے. تو وہ اس طرح کافی ہیکٹک تھا, لیکن وہ اس لیے بھی اچھا تھا کہ وہ ایک کلیکٹیو ورک ہو رہا تھا فار سوسائٹی. وہ ایک میری ذات کا نہیں تھا, وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا وہ کام تھا جس کے لیے میں نے اس کو جوائن کیا تھا. تو وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئیں, لیکن سائیڈ بائی سائیڈ ساری چیزیں چلتی ہیں. وہ کس طرح چلتی ہیں کہ جب ہمارے اپنے جو سینئرز ہیں وہ ہمارے ان ایشوز کو ریئلائز کرتے ہیں, وہ خود ہمیں مختلف اوقات میں ٹائم بھی مل جاتا ہے ایکنالج کرتے ہوئے, ہمیں آف بھی ملتے ہیں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ میں اس وقت آف پہ پی ایچ ڈی کے لیے اسلام آباد. تو یہ ہماری فیملی بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے. تو جب دونوں طرف سے ریئلائزیشن ہو جائے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس پہ مزید بھی ہم ان سے گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ناظرین, ہمیں یہاں پہ لینی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رفاقت صاحب, آپ سے بھی جانوں گی کہ آپ اپنے گھر کو اور جاب کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, بھائی ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, تو کوئی ایسا پرابلم مجھے تو کبھی اس طرح سے نہیں ہوا گھر کے لیول پر. ظاہر ہے وہ میری بس جاب پہ زیادہ ٹائم رہ جاتے ہیں, اور گھر جو ہے وہ مینج کرتے ہیں گھر والے. میرے والد صاحب ہیں, والدہ ہیں, فیملی سارے لک آفٹر کرتی ہے, ایسا وہ ہمیں پرابلم نہیں ہے. کوئی مشکل سے ظاہر بات ہے فیملی ہے, سنبھال لیں گی. شکایتیں تو پھر رہتی ہوں گی نہیں, وہ اس میں بڑا مسکرائے ہیں. ہاں, شکایتیں بہت ہیں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ڈسٹرکٹ کے اندر اگر سرو کر رہے ہوں ہمارا, دیکھیں ہمیں کچھ ٹائم پھر بھی مل ہی جاتا ہے نا. جتنا بھی ہم باہر رہیں تو رات کو بندہ گھر چلا جاتا ہے, تھوڑا سا ٹائم نکل آتا ہے, بندہ گھر چلا جاتا ہے, تو اس میں پھر وہ کوئی شکایات بھی زیادہ نہیں رہتی ہیں. اچھا, تو مینج ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. چلیں, بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ مینج کر لیتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیوں میم اس بات سے اتفاق کریں گے؟ یہی بات ہے نا کہ اب تو وہ جو جیسے ہوتا ہے نا, ان کو عادت سی ہو گئی ہے کہ عید پہ بھی انہوں نے نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا جی, کوئی ایسا ایونٹ ہے فار ایگزامپل فیملی ہے تو ان کے جو شادیاں ہوتی ہے رشتے داروں میں, وہ تو کبھی شاید چھوٹے تھے تو گئے تھے, اب تو یاد بھی نہیں رہی. مطلب بہت زیادہ قریبی جو بلڈ ریلیشن جس طرح بہن بھائی ہیں, تو اس طرح تو ہم چلیں ٹائم مل جاتا ہے, مینج کر لیتے ہیں. تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جب اتنی پریکٹس میں آ گئی کہ اب ان کو بھی احساس ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہی رہیے, اب ان کو پتا ہوتا ہے. ایک وہ چھاپ سی لگی ہوتی ہے نا, جیسے وہ ہوتے ہیں نا, وہ میری فیملی میں شادی تھی تو ماموں یا ان کی فیملی سے جو فون آیا تو یہ پتا تو ہے کہ نہیں آ سکتے, لیکن بھی بلا رہا ہے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, پھر ایسا ہو جاتا ہے, سب لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. عادت ہوگی کہ ٹھیک ہے نہیں آنا, لیکن چلو یاد تو ہے نا کہ آپ کو بلانا ہے. اچھا, ظاہر سی بات ہے ایک ہمارے جو جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں خواتین کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے بنسبت مردوں کی. آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ مشکلات بس اتنی ہوتی ہے کہ جس وقت ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا
نہیں پتا تھا کہ بھی کیا جوائن کیا. میرے فیملی میں دور دور تک کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے. تو وہ مشکل اس وقت ہوئی کہ جب اسٹوڈنٹ لائف سے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں, پھر شوق بھی پیدا کر لیا کہ جی جاب کرنی ہے. تو ہر بندے نے ایک بات کی, یہاں کیوں آ گئے آپ؟ مطلب یہ ابھی تک بھی بات سننے کو ملتی ہے نا کہ یہاں کیوں آ گئے آپ. تو لگتا تھا پتہ نہیں کہاں آ گئے. تو وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں, وہ چیز جو ہے ایون کہ آپ کو جو بھی ملتا ہے دوست وغیرہ یا فیملی یا جو بھی لوگ ملتے تھے تو سب نے یہی بات کی. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی اور مشکل ہے ابھی تک نا, لوگ فیمیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ جو ایک سوسائٹی کی اپروچ ہے اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. پھر اس نے اس اپروچ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سوچا کہ اچھا کچھ ایسا کام بھی کریں جو جس سے یہ اپروچ تھوڑی چینج ہو. بالکل ایسا میرا خیال ہے, جہاں تک میرا خیال ہے, کوشش بہت کی ہے کہ اپنی, جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوسچن کیا تھا نا پرسنل لائف کا, یہی کوشش کی تھی کہ پرسنل لائف کی بجائے نا ابھی تھوڑا جو اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, ان کو نبھایا جائے. اس کوشش میں اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ میرے خیال سے جو اب ہماری جو جونیئرز آتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, فیمیل کی میں بات کر رہی ہوں, ان کو شاید یہ سوال نہیں سننا پڑتا. اپریسیشن کہیں نہ کہیں ہے, کہیں نہ کہیں ایکنالجمنٹ ایسی ہوئی ہے. اب مجھے بھی یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہی انسان کے لیے نا ایک پریسٹیج وہیں بنتی ہے کہ جب آپ کی سروسز کو ایڈمائر کر ہی لیا جائے کہ اب آپ نے کچھ کیا ہے. محنت تو ہوتی ہے. تو یہ مشکلات تھیں, یہ مشکلات ہیں بھی. اب جیسے فار ایگزامپل میں اسلام آباد کی بات کرتی ہوں, میں اپنی یونیورسٹی میں گئی تو میں نے انٹروڈکشن مانگتے ہیں, انٹروڈکشن میں تو انہوں نے کہا اچھا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اچھا تو پھر کوئی بیٹر اپرچونٹی کے لیے پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے. حالانکہ ایسا کوئی مائنڈ نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ مائنڈ یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے میں نے کوئی بیٹر اپرچونٹی. میرا ڈپارٹمنٹ میری پہچان ہے. آج اگر میں یہاں بھی ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں, جو میری جو اپنی پہچان ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا. تو میرا تو مقصد یہ ہے کہ اپنی سیلف کی کچھ اس طرح سے گرومنگ کر لی جائے جو ڈپارٹمنٹ کے لیے آنے والے وقت پہ ہم کچھ بہتر کر سکیں, اپنی سروسز کو لوگوں کے لیے بہتر کر سکیں. تو مشکلات تو خواتین کو یہی ہوتی ہیں. امیج کانشیس سوسائٹی ہے, بہت زیادہ یہ ہے. اچھا, جتنی بھی ہماری جو گھر میں اس ٹائم بچیاں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے جو شوق بھی رکھتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے لیے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چوز کریں اور آئیں اس طرف؟ اس لیے آئے کہ آپ اگر پاکستان کی پاپولیشن دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے 52% جو پاپولیشن ہے وہ فیمیل کی پاپولیشن ہے. اسی طرح سے جو کرائم ہے, ہمارا کرائم چاہے وہ ایک مائنر کرائم ہے, چاہے وہ میجر کرائم ہے, ہینیس کرائمز ہیں, ایون کہ ٹیررزم ہے, خواتین اس کے اندر اسی طریقے سے شامل ہیں جیسے مرد اس کو کرائم میں شامل ہوتے ہیں. اب اس صورتحال میں ایک عورت ہی ہوتی ہے نا, خاتون ہوگی, اگر وہ بیسٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگی تو وہ میرے خیال سے سوسائٹی کے اندر کرائم کو ریڈکشن کے اندر اپنا بہتر رول پلے کر سکتی ہے. اب خواتین کیوں نہ آئے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. بالکل, اس ملک کے بقا کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے مردوں کے ساتھ خواتین نے جب ہر فیلڈ میں کام کرنا ہے تو لا انفورسمنٹ میں بھی تو کام کرنا ہے نا. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے تو آپ 20 بار سوچیں, 100 بار سوچیں جاؤں کہ نہ جاؤں. ان رپورٹڈ کرائمز اسی طرح ہے نا کہ سوچتے ہیں لوگ کہ جائیں یا نہ جائیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہاں پر کوئی خاتون موجود ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھے گا. بالکل, اور آپ کانفیڈنس کے ساتھ وہاں بیٹھ سکتی ہیں. آپ اپنی بات کو, جو بات کسی سے آپ ہائیڈ کرتے ہوئے یا شرماتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے نہیں بتانا چاہتی, وہ کرتی ہیں. تو اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ملتان کے اندر واک سینٹر ہے نا, وائلنس اگینسٹ وومن جو بنا ہوا ہے سینٹر, وہ پنجاب میں صرف ملتان میں ہی ہے. وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ججز بھی موجود ہیں, اس کے اندر میڈیکل آفیسر موجود ہیں, وہاں سائیکالوجسٹ موجود ہیں, وہاں لیڈی پولیس آفیسرز موجود ہیں کہ خواتین جائیں وہاں جا کر اپنی بات کر سکیں. تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب ٹائم بائی ٹائم خواتین اس کو جوائن کریں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اچھی فیملیز سے اور بڑی پڑھی لکھی لڑکیاں اب اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر رہی ہیں. نہ صرف ہمارے رینک پر بلکہ پی ایس پی کلاس جو ہے سی ایس ایس کے بعد بہت خواتین جو ہیں اب آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی خواتین
پاکستان کی جو ہماری پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا رول بہت اچھا ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں میں نے ان میں بڑا شوق دیکھا ہے کہ اس ادارے میں آنے کے لیے ان کا بڑا جوش و جذبہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ملک قوم کے لیے بڑی خدمت بھی کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا آپ سر یہ بھی تھوڑا پرسنل کوشچن آپ سے کریں گے، آپ کے بچے ہیں، آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اچھا ابھی میرڈ، آپ بھی ابھی سنگل ہیں. اچھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لائف بڑی جو کہتے ہیں نا یہ لائف بڑی لوگ بڑے انجوائے کرتے ہیں. تو کیا آپ کی جو کالج لائف تھی اور جو بچپن تھا وہ کیسا تھا؟ اصل میں تو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. بی ایس کر رہا تھا میں جب میری سلیکشن ہو گئی. ابھی میرا بی ایس کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تھا. تو وہ ایک الگ کالج کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس میں انسان، اور اس وقت تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا میں نے ابھی جاب بھی کرنی ہے، کچھ اور پلانز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لائف کے اندر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ میں نے بتایا نا کہ ایکسیڈنٹلی طور پر ڈپارٹمنٹ کے اندر آئے، اور اس کے اندر آئے تو پھر اسی ڈپارٹمنٹ کے ہو کے رہ گئے. پھر الحمدللہ جیسے میم نے بتایا کہ ایک تو رسپیکٹ بھی ہے یہاں پہ ہے، اور پھر ایک سیٹسفیکشن جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے نا انسان کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اپنا پرابلم لے کے، اور آپ اس کے مسیحا بن جاتے ہیں، آپ اس کا مسئلے کو سنتے ہیں، اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں. میرا تو میں کہتی ہوں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. بالکل ہے نا؟ بالکل یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے کافی لوگ ہیں اسی سوچ کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچھے سے اچھے جو ہے وہ پروگرس کر رہا ہے، اور بہت اچھی چیزیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو رہی ہیں. جیسے بتایا لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے نا، لوگ پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں. تعلیم کی وجہ سے ظاہر ہے انسان کی پرسنالٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر ٹریٹس جو ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں. انسان پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا، اور نئی ٹیکنالوجیز کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر لے کے آنا، تو یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، اور لوگ یقیناً اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو لیکن میں پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ سارے ڈپارٹمنٹس تو اپنی جگہ پہ کام کرتے بھی رہیں گے، اور چیزیں ہوتی رہیں گی امپروو وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ بیسک کاز جو ہے نا وہ تو کاز کو ختم کرنا چاہیے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سسٹم اویئرنیس لوگوں کے اندر آنی چاہیے. ابھی ڈپارٹمنٹ جیسے میم نے بتایا کہ ہمارے ہر جمعہ جو ہے وہ ڈائریکشنز ہیں یہاں ہمارے ہیڈ آفیسز سے کہ آپ جائیں مساجد کے اندر جا کے جمعہ نماز کے بعد آپ لوگوں سے بات کریں اور ان کے مسئلے مسائل سنیں، اور کمیونٹی پولیسنگ کا یہ بیسٹ وے ہے، جا کے ان سے پوچھیں جی، اور ان کو کہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ فوراً ہمارے پاس آئیں، اور انفارمیشن جو ہے آپ آزادانہ طور پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے مسائل کے لیے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں، ہم یقیناً آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. تو اس کا بھی ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ ہاں ہے. شوق ہے. یہ بھی ذرا پوچھ لوں نا یہ خبر. شوق ہے. اچھا کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ بنایا تو بڑا شوق ہے نہیں. ہاسٹل میں آج کل جو اسٹوڈنٹ لائف چل رہی ہے تو وہاں پہ تو سارے کام ظاہر ہے آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں. ہاں تو ٹپیکل جو ہمارے مطلب جو میں تو کہوں گی ناشتہ اچھا بنا لیتی ہوں. اچھا ناشتے میں کیا اچھا بنا لیا آپ؟ کہیں انڈا اچھا بنا، چائے انڈا پراٹھا، بس یہ پراٹھا وغیرہ بنا لیتی ہیں؟ ٹرائی کر لیتی ہوں. گول پراٹھا تو نہیں بنتا ہوگا؟ کبھی بن بھی جاتا ہے، ٹرائی کرنے میں بن بھی جاتا ہے. اچھا اچھا. بس وہ بات وہی ہے نا کہ جب آپ ان چیزوں سے شوق ہے، یہ والے جو شوق والی بات کی ہے نا، شوق مجھے ہے لیکن یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ٹائم نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو خواہ کا پروٹوکول ملتا ہے نا گھر میں، ناشتہ بھی گھر میں خود ہی پکایا جی بہت تھکے ہوئے ہیں، شام میں جائے تو بھی ظاہر ہے کھانا تیار ملتا ہے. تو ویسے یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ خواتین کے اندر یہ جینز میں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ شوق. تو کھانے پینے کی شوقین بھی ہیں؟ نہیں نارمل. نہیں نارمل. ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے. چلے بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ دونوں ہمارے شو میں آئے اور بہت اچھی گفتگو رہی. ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ تو دے سکتے ہیں. میرا ویورز کے لیے میسج آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے نا، جو کہ ہمارا تھا انٹالرنس ان سوسائٹی.
میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح یہ ملک ہمارا ہے اس طرح یہ ہماری سوسائٹی بھی ہماری ہی ہے، اور سوسائٹی کی اقدار انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے نا، اس کے اندر تو برداشت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بالکل، اور دنیا میں منسٹریز بن گئی نا، ٹالرنس منسٹریز بنی ہوئی ہیں، تو ہمارے ہاں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ہمیں دوبارہ سے اپنی ان اقدار کو جو آج ویسٹ نے ان کو بہت زیادہ اپنے اندر اڈاپٹ کیے کر کے دنیا میں حکمرانی کی ہوئی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، وہی رسپیکٹ دینی چاہیے جو کہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ کو میسج۔ وہی بات انٹالرنس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم اگر دیکھتے ہیں تو صبر کی جو ہے مثال وہ ہمیں بہتر کہیں نہیں، وہ ایک بڑھیا والی مثال جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پورا کٹ پھینکتی، وہ سارا بچپن سے ہم وہ سنتے آ رہے ہیں، بالکل وہ ہم سنتے تو آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے میرے خیال سے وہ تمام لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے، سارا کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ ہمیں اب جو مقصد تھا کہ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنایا جائے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی کمی ہے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ان واقعات سے سیکھنا چاہیے۔ بڑا ایزی ہے اگر انسان کرنا چاہے۔ فرسٹ آف آل تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پرابلمز کہاں آ رہے ہیں، پرابلمز یہی ہے کہ آپ کو اپنی ورتھ کا پتہ نہیں ہے، ہم ہیں کیا چیز، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا ہے، ہم مقصد جان لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ تمام مسائل کا جو حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہترین مخلوق کنسیڈر بھی تو کریں نا، جب ہم اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو ہم کنسیڈر بھی کریں، خود اپنے آپ کو سمجھے بھی سہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھنا شروع کر دیں گے اور پھر جو ضابطہ حیات ہے ہمارا، جو قرآن اور احادیث اور اسوہ رسول ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرابلم جی سوسائٹی کے اندر، زندگی بڑی آسان، زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا، لیکن آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔